حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزے۔ حضرت سیدنا جریر علیہ رحمۃ اللہ القدیر حضرت سیدنا لیث رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دے، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچ گئی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت تناول کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا اللہ پاک کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یکایک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئی اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اے شخص تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو سچ سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا اے ریت اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لیے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا وہ روٹی میں نہیں چھپائی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہی چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سا سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں راضی ہو گئے۔ پھر اس شخص نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا باہم تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نیتوں میں بھی فتور آ گیا اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا ان دونوں نے مل کر اسے قتل کر دیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر کے اثر سے وہ دونوں بھی وہی ڈھیر ہو گئے اور سونا وہی پڑا رہ گیا۔ کچھ عرصے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہی سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہی موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنس گیا وہ ہلاک ہو گیا۔